बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनलाइन वाचडॉग ऑफिशियल के साथ मैं हूं सदीक साजिद और आप देख रहे हैं इनसाइडर। दो इश्यूज हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे मोहसिन जमील बेग साहब से, एडिटर इन चीफ ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क और डेली। जनाब, ब्यूरोक्रेसी क्यों काम नहीं करती, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और नैब का इसमें क्या अमल दखल है, और उसके साथ साथ फिर JIT जो कि आजकल खबरों में भी है और पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान एक बहुत बड़ा सियासी तनाज़ा जो है वो बनती जा रही है। बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं मोहसिन जमील बेग साहब के पास। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले तो JIT की बात कर लेते हैं, और ये एक ऐसा इशू बन गया है कि आप देख रहे हैं कि सियासी तनाव एक कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर गया है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान। और इवन के बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की पहली मरतबा। लग ये रहा है कि ये मामला कोई बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया है। बहुत शुक्रिया सदीक साहब। बेसिकली मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में कहा है कि ये JIT पे तो मैं इतना बिलीव नहीं करता। मकसद ये है कि जिस तरीके से अली जैदी साहब ने इसको पार्लियामान में लाए, जिस रिपोर्ट का उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पे कोई शख्स आके दे गया था, जी, मेरे ख्याल में अगर ये हालात हुए हमारे मुल्क पे कि एक मोटरसाइकिल बकौल उनके आया और वो रिपोर्ट दे के चला गया और फेडरल मिनिस्टर साहब ने वो रिपोर्ट ली और आके पार्लियामेंट में पढ़ ली, आया इन्होंने उसकी तस्दीक करवाई, आया इन्होंने छानबीन करवाई कि वो मोटरसाइकिल कौन था। अब मेरा ख्याल शायद इनको उन्हीं मोटरसाइकिल वालों ने कहा कि आप बस करें, बहुत हो गई, आप ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ रखें, तो ये मेरे ख्याल में किस्सा ख़त्म है। इनको शायद शटअप कॉल दे दी उन्होंने, और ये जो कह रहे थे मैं कोर्ट जाऊंगा और मैं ये करूंगा, तो मेरे ख्याल में उसमें दम नहीं है। और मेरे ख्याल में ये किस्सा, मेरे ख्याल में इसको अब आप ख़त्म ही समझें, क्योंकि ये JIT जिसको ये सारा बेस बना के जैदी साहब तो बहुत बुलंद दावे कर रहे थे कि मैं शायद सिंध की गवर्नमेंट ही गिरा दूंगा, तो मेरे ख्याल में उन मोटरसाइकिल वालों ने इनको इनकी असल कैपेसिटी में ले आए। इस किस्म की हसास रिपोर्ट्स मोटरसाइकिल वाले इस तरह देकर चले जाएं तो फिर तो कोई चीज़ जो है वो ना। आप देख लें कि हमारे फेडरल मिनिस्टर साहिबान का ये हाल है कि मोटर बाइक पे वो कहते हैं रिपोर्ट आई थी और इन्होंने वो उसको बिलीव भी कर लिया। अगर कल कोई इंडिया का कोई रॉ का बंदा आके इनको कोई चीज़ पकड़ा जाए तो क्या ये उस पर यकीन कर लेंगे? ये मैच्योरनेस नहीं है, इनके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है। इनको चाहिए, मुझे खान साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे मिनिस्टर्स को थोड़ा, आप देखिए खान साहब, मैं अखबार पे स्टोरी पढ़ रहा था कि खान साहब ने कहा कि अली जैदी साहब को सपोर्ट करें JIT पे सारी कैबिनेट। जी जी बिल्कुल। बजाय इसके कि आप इसको डिस्करेज करें, आप इसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इस रिपोर्टों से ना तो गवर्नमेंटें जाती हैं, ना इसमें कोई दमखम है, और मैं नहीं समझता कि इस इतनी अनमेच्योरनेस दिखानी चाहिए इन लोगों को, मिनिस्टर हजरात को। बहुत सोच समझ के चलना चाहिए। अच्छा बेग साहब, इसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर ये बातें भी करना शुरू कर दी कि शायद सिंध में गवर्नर आ जाएगा या इन हाउस तब्दीली आ जाएगी। क्या ये इतने ही कॉन्फिडेंट थे कि ऐसा हो सकता है, हालांकि उनकी अच्छी खासी अक्सरियत है पीपल्स पार्टी की? देखिए, मैं तो सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करता सदीक साहब। पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट है, और जो सिंध में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है इतनी आसान भी नहीं है गिराना। और ख़ासकर ये अगर इतने इनमेच्योर मिनिस्टर्स हों जिनका कंडक्ट इस किस्म का है कि रिपोर्ट आई मोटरसाइकिल पे और मैंने पढ़ दी और मैंने बिलीव कर, ऐसा नहीं होता। गवर्नर राज लगाना, अगर आप वहाँ लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट आपकी फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब और KPK और बलूचिस्तान में भी आएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बुलंदबात दावे करना अच्छी बात नहीं है। आप अपनी तहरीक इंसाफ को और गवर्नमेंट को डैमेज कर रहे हैं इन सारी गुफ्तगू से। अच्छा सर, ये भी एक चीज़ है कि मुराद सईद हो गए, फैसल वाउडा हो गए, या अली जैदी हो गए, इस तरह के मिनिस्टर, अमीन गंडापुर, ये इस किस्म के मुतनाज़ा बयानात आखिर देते क्यों हैं? क्या आप समझते हैं कि इसके पीछे क़यादत इनके अहकामात होते हैं, या खुद से ही अगर शेर बनने की कोशिश करते हैं कि अपोजिशन को हम दबाएं और अपने, वो कहते हैं शाह से ज़्यादा शाह वफादार बनने वाली बात? नहीं सदीक साहब, बेसिकली ये असल मौजू से लोगों की तवज्जो हटाना होता है, ऐसी कंट्रोवर्सी लाना। बेसिकली अपने पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो बता सके कि हमने 2 सालों में अवाम के लिए गवर्नमेंट मुल्क में उन्होंने जो भी कोई ऐसा काम किया जिसको ये फ़ख्र से बता सकें। इनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, लिहाजा वो ऐसी कंट्रोवर्सी जनरेट करते हैं जिससे लोगों का ध्यान बट जाए। अब ये देखें, 2 हफ्ते से JIT चल रही है, JIT में है क्या, और उज़ैर बलोच साहब हैं कौन, इनसे पूछिए, इनको पता भी नहीं होगा। तो बेसिकली
صرف توجہ ہٹانے کی بات ہے، لوگوں کا مائنڈ چینج کرنے کی بات ہے، ان کو اصل موضوع، اصل مصیبت، اصل ایشو سے ہٹا دیتے ہیں یہ لوگ ایسی کنٹروورسی لا کے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اچھا سر، بیوروکریسی کے حوالے سے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں، وہ بھی بہت تنگ ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کرتے جب تک کابینہ میں نہ چلا جائے، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے گزشتہ جتنے بھی پروگرام کیے ہمارے ساتھ، اس میں آپ ایک بات ہر پروگرام میں تسلسل سے کہتے رہے کہ بزنس مین کے لیے ماحول ٹھیک نہیں ہے، پابندیاں ہیں یا اس قسم کے انہوں نے حالات پیدا کر دیں کہ یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب بیوروکریسی بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ بیسیکلی جی اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان۔ میں ذاتی طور پر ان کو نہیں جانتا، لیکن جب سے وہ پی ایس پی ایم بنے ہیں ان کی ورکنگ ایسی ہے کہ ساری بیوروکریسی نیچے، ان کے نیچے کام کرنا اور ڈیلیور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ بہت جونیئر تھے، خان صاحب نے ان کو لا کے یہاں پہ پی ایس پی ایم بنا دیا۔ اسی وجہ سے منسٹر حضرات بھی تنگ ہیں، انہوں نے اپنی مرضی کا ڈی جی آئی بی صاحب لگائے ہوئے ہیں، جس کے خلاف کوئی بھی چیز کرنی ہو وہ آئی بی سے اس کی رپورٹ، جو کہ میں سمجھتا ہوں من گھڑت رپورٹ ہوتی ہے، ایم این ایز کے خلاف بھی، منسٹرز کے خلاف بھی، سیکرٹریز کے خلاف بھی، وہ منگوا لیتے ہیں، وہ خان صاحب کو دکھاتے ہیں اور خان صاحب اس پہ منومن تسلیم کر لیتے کہ یہ رپورٹ ٹھیک ہوگی، حالانکہ وہ ملی بھگت سے اعظم خان صاحب رپورٹ منگواتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے اتنی سپیڈ سے فیڈرل سیکرٹریز کی پوسٹنگز ہو رہی ہیں، ٹرانسفر ہو رہی ہیں، ایک سیکرٹری 2 مہینہ ایک منسٹری میں رہتا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ساری جو سینئر بیوروکریسی تھی وہ اعظم خان سے تنگ ہے۔ اسی طرح منسٹر بہت بیچارے تنگ ہیں، اسی طرح ایم این ایز تنگ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے وہ ساری جتنی بلیم گیم ہے وہ اعظم خان صاحب پہ ہے، وہ تو منسٹروں کو بھی ڈراتے ہیں کہ آپ کے خلاف رپورٹ آ گئی ہے۔ اب وہ کوئی بیچارہ منسٹر آئی بی سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ نے میرے بارے میں کیا رپورٹ دی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا بیوروکریٹ اوپر ہیڈ لگا دیا ہے تو نیچے فنکشنل واقعی مشکل ہو جاتا ہے بیوروکریٹس کے لیے۔ یہاں تو بہت سینئر آدمی ہمیشہ بہت سینئر بیوروکریٹ لگتے رہے، انہوں نے پوری بیوروکریسی کو بہت اچھے طریقے سے چلاتے تھے، کانفیڈنس دیتے تھے۔ یہاں تو آپ نیب اوپر چڑھا دی ہوئی ہے، نیب کا خوف علیحدہ سے ہے، اگر آپ بیوروکریٹ کو پروٹیکٹ بھی نہیں کریں گے، وہ آرڈیننس لائے، وہ کلیپس کر گیا، اب وہ پھر اسی طرح ہی نیب ان کے پھر وہ پنجے گاڑی ہوئے نیب نے پیچھے ایسے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کے ہوتے، اعظم خان کے ہوتے، میں نہیں سمجھتا پنجاب کی بیوروکریسی یا فیڈرل گورنمنٹ کی، کیونکہ وہ صاف نظر آ رہا ہے، لوگ ان سے نالاں ہیں، لوگوں کو صبح شام۔ ابھی انہوں نے کوئی سیکٹری کہیں لگنا نہیں چاہ رہا تھا، 7-8 سیکٹریز نے ریفیوز کر دیا۔ انہوں نے جونیئر کو اسپیشل بورڈ بنوا کے گریڈ 21 سے 22 میں لائے، اب وہ جونیئر سیکٹریز کو لگایا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس شخص کا سیکٹری کا ایکسپیرینس نہ ہو، جونیئر سیکٹری کو آپ لائیں گے۔ اللہ ماشاءاللہ منسٹر بھی ویسے ہیں، ایڈوائزر حضرات بھی ویسے ہیں، اب آپ سیکٹریز بھی لے آئے ہیں تو پھر پرفارمنس کہاں سے نکلے گی؟ خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ ایسے پرنسپل سیکرٹری نے آپ کا بٹھا بٹھا دیا ہے سرکار کا بیوروکریسی میں، لہٰذا اس کے اوپر بھی سوچیں۔ آپ کے پاس آگے بہت ٹائم پڑا ہے، اگر آپ نے اسی طرح چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ کا ٹائم تھوڑا کم رہ جائے گا۔ اچھا بیگ صاحب، اسی سے متعلق یہی سوال ہے کہ اگر بیوروکریسی کو آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جاتا تو پھر آپ یہ جو دعوے کرتے ہیں تحریک انصاف والے گورننس کے، میرٹ کے، شفافیت کے، تو ظاہر ہے جو بھی وفاقی سیکرٹری ہوتا ہے وہ اپنے وزارت کا انتظامی سربراہ ہوتا ہے، تو یہ پھر کام کس طرح چلے گا جب وزارت، وزیر اور سیکرٹری کے درمیان ہی ہم آہنگی نہیں ہے؟ یا پی ایس پی ایم جس کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے خلاف تو بہت زیادہ شکایات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہم آہنگی کا ماحول ہے وہ کریٹ نہیں ہو رہا۔ وہ اس لیے نہیں ہو رہا جی، ٹرسٹ کا فقدان ہے۔ آپ کو اگر پتا ہو کہ میری صبح آج میں آیا ہوں اور 2 دن بعد میری ٹرانسفر ہو جانی ہے تو کون سیکرٹری 2 دن میں تو آپ بریفنگ نہیں لے سکتے، 1 مہینے میں 2 مہینے میں تو آپ جا کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں منسٹریز کی ورکنگ کو، اور پھر وہاں پہ نیچے سیکرٹریز کو اپنا سٹاف چاہیے، ایڈیشنل سیکرٹریز چاہیے، جوائنٹ سیکرٹریز چاہیے، ڈپٹی سیکرٹریز چاہیے۔ یہاں تو ایک وہ رولنگ چیئر بنی ہوئی ہے، صبح شام اعظم خان صاحب جس کا دل، آپ دیکھیے یہ لوور لیول تک اعظم خان صاحب جاتے ہیں، یہ اے سیز کی ٹرانسفر بھی خود کروا دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے پاور شیئر نہیں کرنی، سیکرٹریز کو اپنی مرضی کے سٹاف دیجئے، آپ نیچے لوگوں کو اپنی مرضی کا، تبھی کام چلے گا، تبھی گورننس آئے گی۔ پھر آپ نے ان کی سیلریز نہیں بڑھائی اس بجٹ میں لوور سٹاف کی، وہاں سے ایک اور ایشو آ رہا ہے، مہنگائی ہو گئی 25% یا 26%،
آپ ان کی سیلری 5% آپ نے نہیں بڑھائی. میں آپ کو صدیق صاحب ایک اور بات بتا دیتا ہوں اور وثوق سے بتا رہا ہوں کہ بجٹ پیش ہونے سے پہلے حفیظ شیخ صاحب IMF کی جو لیڈی یہاں اسپینش لیڈی ہیں ان کے پاس گئے اور انہوں نے کہا آپ اپنی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھیج دیں کہ گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز نہیں بڑھنی چاہیے. انہوں نے بڑا انکشاف کر انہوں نے رجسٹ کیا, لیکن انہوں نے زور دے کے ان سے یہ ڈیمانڈ کروا لی کہ گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز نہیں بڑھیں گی. یہ IMF کی ڈیمانڈ میں آ گیا. مقصد یہ کہ جب منسٹر خود جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کرے اور آپ ان کی مہنگائی روز افراط زر بڑھا, آپ ان کی 5-10% سیلریز بڑھا دیتے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ گورنمنٹ کوئی سبسڈی نہیں دے رہی, الیکٹریسٹی پہ, گیس پہ, ساری چیزوں پہ آپ نے ان کی سیلری بھی نہیں بڑھائی, تو پھر پرفارمنس آپ نے کہاں سے لے لینی ہے؟ صحیح. آخری سوال بالکل, یہ عمران خان صاحب کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے کیا؟ وہ ری چیک نہیں کرتے جو کچھ اعظم خان کے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو آخری احکامات وزیر اعظم کے ہوتے ہیں, یا پھر وہ جو انہوں نے کہہ دیا وہی کرتے ہیں؟ ابھی تک تو ایسے ہی چل رہا ہے جی. اعظم خان از اے فلی ان پاور. وہ خان صاحب کو ایسا انہوں نے شیشے میں اتارا ہوا ہے. میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو حقیقت کا علم ہے. اور اگر خان صاحب دیکھ لیں فردوس کمان صاحبہ کو کیسے اس نے ریزائن لیا ان سے اور ان کو ڈس رسپیکٹ کر کے نکال دیا, ڈی نوٹیفائی. مطلب منسٹر کو اس طرح ڈی نوٹیفائی آپ کرتے ہیں, وہ آپ کی پارٹی کی لیڈر بھی ہے. تو اس طریقے سے جب آپ کنڈکٹ کریں گے تو آپ سے کون راضی ہوگا؟ جب آپ دیکھیں ایک آرٹ ہوتا ہے اپنے جونیئر سے کام کروانا, اپنے جونیئر سے پرفارمنس لینا. آپ تو اس طرح بنے ہوئے ہیں جیسے آپ خود پرائم منسٹر ہیں اور پرائم منسٹر کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں, IB سے غلط رپورٹیں, اور وہ DG IB صاحب کو بھی خیال کرنا چاہیے جو ان کے کہنے کے اوپر غلط ملت رپورٹیں پیش کر رہے ہیں. میں یہاں پہ بہت DG IBs آئے ہیں اور بعد میں ان کا حشر بھی گیا, آدھے جیل گئے تھے. مقصد یہ ان کو سوچنا چاہیے, یہ گیم اینڈ ہو جائے گی اور پھر ان کا بھی انجام بہت برا ہوگا. بہت شکریہ سر. ویورز, آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. ایک تو انہوں نے بڑی خبر یہ دے دی کہ JIT والا باب اب جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. دوسرا, بیوروکریسی کو اگر آزادی سے کام کرنے دیا جائے گا تبھی وہ پرفارمنس کر سکے گی, اور اس حوالے سے اعظم خان کو بھی سوچنا ہوگا اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی سوچنا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.